صل على سيدنا ومولانا محمد۔ غرض حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، یہ آپ کی خصوصیت میں کسی کا سلسلہ بیٹی سے آگے نہیں بڑھتا، بیٹے سے بڑھتا ہے۔ اور حضور کا سلسلہ نسب، کیونکہ حضور کو بیٹے پیدا ہوئے، بچپن میں انتقال ہو گئے نا، اس کی وجہ بھی یہ تھی اس کی وجہ۔ حضور کے چچیرے بھائی بمنزلت ہارون، بڑا نقطہ ڈنکے کی چوٹ میں پیش کر رہا ہوں میں، کروڑوں احسان اللہ کے ہم پر۔ ختم نبوت کی حفاظت سب سے پہلے خدا نے کی ہے۔ کیا حافظ صاحب ایک جگہ بولا نہیں بولا میں؟ سب سے پہلے ختم نبوت کا کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، لیکن حفاظت کا نظام تو خود اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ حضور کے چچیرے بھائی، توجہ، ٹکا ٹکا کر آج کیوں بول رہا ہوں، 3-4 پروگراموں سے ملک میں ہنگامہ ہے۔ مزمل نے یہ کہا اور کہوں گا، جو مکتبوں میں نہیں پڑھے وہ اچھل رہے ہیں، جن کی زندگیاں کتابوں کے ماحول میں گزری ہے، ہمارا عالم کیا ہوگا؟ چہروں میں لعنت برس رہی ہے، دور دور تک حضرت علی کی محبت کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے، حضرت حسین کی محبت کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے، حضرت حسن کی محبت کا اثر نظر نہیں آ رہا۔ یہ لوگ اچھلتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو وسترا تک نہیں دکھایا، ہماری محبت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے سروں سے کبھی ٹوپیاں اور پگڑیاں نہیں اتری، ہماری محبت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اس وقت سے ٹکنے سے اوپر پہنتے ہیں جس وقت ہمارے اوپر وہ حکم واجب تک نہیں تھا۔ تمہارے لباسوں پر، تمہارے کا تو تمہیں نہیں بابا، تمہارے لباسوں پر یہودیت بولتی ہے، نصرانیت بولتی ہے، تمہارے چہروں پر زمانہ بولتا ہے، یہودیت اور نصرانیت بولتی ہے۔ تم کو وہ کہاں سے محبت آ گئی؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ مجھ سے نہیں، علی سے نہیں، حسن سے نہیں، حسین سے نہیں، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ خود محمد الرسول اللہ سے پوچھو۔ آقا فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرتا ہے وہی محبت کرنے والا ہے، جو اطاعت نہیں کرتا وہ محبت کا دعویٰ کرے، دعویٰ بیکار ہے۔ دعویٰ بیکار ہے۔ حضرت علی حضور کے سگے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی، اور حضور کے داماد۔ یہاں ایک اور بات بولوں، جسے خدا ایک بیٹی دیے وہ داماد کا مقام اتنا بڑا ہے، جسے خدا کے نبی نے ایک بیٹی دی ان کا مقام اتنا بڑا ہے، جس کو خدا کے نبی نے 2 بیٹیاں دیں اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سب باتیں ہمارے کتابوں میں ہی، کتابوں میں پڑھے بغیر جملے بنا کر بولنا ہماری عادت نہیں ہے، ہماری عادت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی کون؟ حضرت علی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، اہل بیت حضرت علی۔ حضور کے وصال کے بعد اتنے رشتوں کو رکھ کر علی کو بعض لوگوں نے ابو بکر سے بھی آگے کر دیا، بعض لوگوں نے
حضور کے برابر لا کر بٹھا دیا، کہہ دیا کہ علی کے پاس صرف نبوت نہیں تھی ورنہ علی کا مقام تو محمد سے بھی آگے ہے میرے پاس ریکارڈ ہے، اب سناؤ میں کلپ آپ کو۔ ختم نبوت کی خدا کیا حفاظت کرتا ہے، چچا کے بیٹے کو حضور سے بڑھا رہے ہیں، اگر حضور ہی کا بیٹا ہوتا تو کیا کرتے؟ ختم نبوت پر باہر والوں سے پہلے اندر والے حملہ کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلیبس کو، نصاب کو پورا تو کر دیا، بیٹے بھی عطا کر دیا، بیٹیاں بھی عطا کر دیا، لیکن بیٹوں کو بڑی عمر دینے سے پہلے بلا لیا، کیونکہ محمد سلسلے کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے، نبوت کی حفاظت کرنا مقصد ہے۔ سلسلہ چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام، آپ کا خون روشن نہیں کرے گا۔ توجہ جملے پر، آپ کا نام آپ کی امت میں ہم ایسے عاشقوں کو پیدا کریں گے جو اولاد سے بھی زیادہ روشن کریں گی۔ آپ کی امت میں ہم ابو حنیفہ کو پیدا کریں گے تاکہ آپ کا نام قیامت تک روشن رہے۔ ہمیں نظام بنائے ایسا، ہاں جہاں تک خون کا سلسلہ جاری کرنا، ہم آپ کو جو خاص نعمت عطا کر رہے ہیں وہ کسی کو نہیں عطا کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ آپ کا سلسلہ آگے بڑھے گا بیٹی کے سلسلے سے۔ پھر بھی ذرا غور کر دیکھیں، ایک تو فضیلت یہ ہے، دوسرا علی کا ڈی این اے کے اعتبار سے بول رہا ہوں، علی کا نبی کا خون ایک ہی تو ہے۔ علی کے دادا، پیارے آقا کے دادا ایک ہی تو ہیں۔ ہاں علی کے ابا الگ، پیارے آقا کے ابا الگ۔ الگ کا مطلب الگ الگ نہیں، دونوں سگے بھائی ہیں۔ جہاں معجزے کو ہے معجزہ بھی مل گیا، حقیقت کو ہے حقیقت بھی مل گیا ہے۔ غرض آگے سنو، پیارے آقا بڑی محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین سے، اور آقا نے فرمایا یہ دو بچوں کے اندر میری پوری شباہت ہے، خدا نے ان دونوں کو میری شباہت تقسیم کر کے دے دیا۔ میرا بیٹا حسن، نواسے کو بیٹا نہ بولتے، پوتے کو بھی بیٹا نہ بولتے، میرے بیٹے حسن کے اندر میرے کمر سے لے کر اوپر تک کی مشابہت ہے۔ توجہ توجہ، میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک کے مشابہت ہے، میرے بیٹے حسین کے اندر کمر سے لے کر تلووں تک کی مشابہت ہے۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کی انگلیوں کو دیکھنے والا چہرہ نہ بھی دیکھے، نام نہ بھی معلوم ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کی انگلیوں کو دیکھنے والا ہزاروں کے مجمع میں اگر نبی کو دیکھا ہے وہ پہچان لیتا تھا کہ یہ حضور کا نواسہ ہے، کیونکہ انگلیاں پیروں کی بھی حضور کی انگلیوں سے مشابہت رکھتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حسین بیٹھے بیٹھے اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ یہ کسی سے ڈر کر اہل بیت کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ایک طوفان بتانے والا ہوں۔ مجھے کسی سے ڈرنے کی الحمدللہ ضرورت کیا ہے؟ ڈرنا تو ان کو ہے جو توحید کے خلاف کرتے ہیں، ڈرنا تو ان کو ہے جو ڈنکے کی چوٹ میں بدعت کا کاروبار کرتے ہیں، توحید میں شرک کو ملاتے ہیں۔ ڈرنا تو ان کو ہے جو صحابہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، امہات المؤمنین کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ڈرنا تو ان کو ہے جن کو پیٹ چیرے تو الف نہیں آتا ہے۔
عربی کے گرامر کے گاف سے تک وہ تعلق نہیں ہے. ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. کہنے والے عاشقان رسول نے کیا کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر اٹھ کر کھڑے ہوتے. حسین کے اندر حضور کی اتنی مشابہت تھی، اٹھنے کا طریقہ بھی عین ایسا اٹھتے تھے جیسے نبی بیٹھنے کی حالت سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ. نبی کہہ دی، نبی الیاذ باللہ خامخواہ بولیں گے؟ چلتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، این نبی کے چلنے کی مشابہت ہوتی تھی. آقا فرما دیے دونوں کے اندر میری مشابہت ہے، میرے بیٹے حسن اور حسین کے اندر. اب ایک سوال کر کے میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں. جب آقا کی شکل و صورت، ادا اٹھنے بیٹھنے اور سونے کی، ان دو بچوں کو آقا نے عطا فرمایا ہے. یقیناً نانا کی شکل نوازوں کو آتی ہے، دادا کی شکل آتی ہے. نبی کی کہیں تصویر بنی؟ ارے بولو، بن سکتی ہے کیا؟ نہیں بن سکتی. کوئی بنائے گا تو چھوڑیں گے؟ لیکن یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، ہمارے اپنے مسلک کے لوگوں کو ہم جتنا کنٹرول میں رکھنا برابر رکھے ہیں. چھوٹے موٹے آزادی اگر مل جاتی ہے تو مل جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالی ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے. فاش غلطی دیکھتے ہیں تو میدان میں اترنے والی جماعت کا نام ہے علماء دیوبند. یہ دیکھیے، شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا، پھر بھی میں دکھا دیتا ہوں. نظر نہیں آئے گا پھر بھی میں دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کو اپنے ذہن میں ہرگز نہ بٹھانا. گستاخیاں کرتے کون؟ الزام لگاتے کس پر؟ اور گستاخیوں کی اصلاح کے لیے جب بیان کرتے ہیں، خرافات کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو پھر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. دوسرے نہیں بولتے، انہوں کیوں بولتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے ان کو، بنا لے جوئی. یہ دیکھیے، ذہن میں نہیں رکھنا، تصویر دکھانا نہیں ہے مجھے، دکھانا نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے بتا. دیکھیے، یہ کس کی تصویر بنائی ہے؟ حضرت حسین کی تصویر بنائی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حسین کے اندر میری مشابہت ہے، حسن کے اندر میری مشابہت ہے. ٹائم بہت ہو گیا. یہ کس کی تصویر ہے؟ چلیے، اس سال محرم الحرام کے 5 منٹ، اس سال محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت کی محبت میں علم اور تابوت نکالنے والے، ہمارے اس لائن پر سمجھے جانے والے شیعوں کو چھوڑو، ان پر تو صاف ہمارا فتویٰ ہے. اس سال محرم الحرام کے مہینے میں نبی کے فرمان پر عمل کیے بغیر تعزیے تابوت نکالنے والا، ہمارے بچپن میں بھی نکالتے تھے، کیا کیے کہ حضرت نوح کی کشتی بنا لیتے تھے، پنجے نکال لیتے تھے، اس کی اصلاح بھی کرتے تھے. اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک عورت کی مورتی بنائے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کی بہن زینب کی تصویر ہے. حضرت حسین کی بہن بولے تو کون؟ حضور کی نواسی. میرے پاس تقریباً 50-60 تصویریں ہیں. یہ تصویر دیکھیے، حضرت حسین کی شہادت کے وقت حضرت حسین کی گرنے کی حالت کی تصویر ہے. یہ
نعوذ باللہ من ذالک۔ اصلاح کرنے والے گستاخی کر رہے ہیں یا تصویر بنانے والے گستاخی کر رہے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیے، تابوت کے اندر کسی مورتی کو رکھا گیا ہے اور یہ واضح طور پر ایک تصویر، ایک مورتی بنائی گئی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کی بیٹی سکینہ کی تصویر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں ایمان رہے گا؟ میں بالکل بیچا بیچ میں آپ کو عنوان چھوڑ کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور حقیقت بیان کروں گا۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ایسے کام نہ کرو کہ محبت کر کے بھی برباد ہو جاؤ۔ اور اس قسم کے کام کرنے والوں کو ہر حلقے میں صاف دعوت دیتا ہوں، تمام مسالک کے علماء کرام سے اور تنظیموں سے اور تحریکوں سے، چھوٹا موٹا اختلاف ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لیکن ایسے اختلاف کو نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں نہ تم برداشت کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی حرکت ہرگز نہ ہو۔ چند سال نہیں گزریں گے، انہی تصویروں کی مورتیاں بکنے لگیں گی اور ہمارے گھروں کے خانوں میں رکھ کر پوجا ہونے لگیں گی۔ شیطان مورتی پوجا کو اسی راستے سے لایا ہے، محبت اور عقیدت کے راستے سے ہی شیطان مورتی پوجا کو کفر پرستی کے ماحول میں لے کر آیا ہے۔ آج صرف تصویر سمجھ کر پیچھے چل رہے ہیں، چند سال نہیں گزریں گے ان تصویروں کی حقیقی مورتیاں بازاروں میں بکیں گی، ان کے اوپر نام ہمارے اہل بیت کا لگایا جائے گا۔ اس کے بعد اسلامی گھرانوں کے اندر بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے مذہب کا زبردست قانون ہے، ہم بت پرستی کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہم تمام کی، ہماری نسلوں کی، فصلوں کی، سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ معافی چاہتا ہوں، آج حقیقت بیان کرنے میں کچھ 5-6 منٹ زیادہ لگ گئے۔ جاتے ہوئے مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ دل کھول کر تعاون فرمائے۔